کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو کہتے ہیں کہ بھئی حضور علیہ السلام ہماری طرح ہے. اس دنیا کے اندر ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح ہے. اب ہم ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم اپنا حال دیکھو, حضور علیہ السلام جیسے تو اور بڑی بات ہو گئی, تم تو ایک اولیاء جیسے بھی نہیں ہو سکتے. حضور علیہ السلام تو عرفہ و اعلی ہے, ان کی شان اتنی ہے کہ اتنی شان بیان کی جائے وہ زبانیں ختم ہو جائیں گی, وہ قلم ٹوٹ جائیں گی, وہ سیاحیاں ختم ہو جائیں گی, لیکن میرے نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم ہی نہیں ہو سکتی. تم تو حضور علیہ السلام کے جیسے کہتے ہو, لیکن تم ایک اولیاء جیسے بھی نہیں ہو سکتے. اب ایک حدیث مبارکہ میں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ایک سفر میں تھے ہم, تو عصر کا وقت کیا ہے قریب ہو گیا. عصر کا وقت قریب ہو گیا, ہم کیا ہے وضو کے لیے پانی تلاش کرنا شروع کیا, بہت تلاش کیا تو ہمیں کیا ہے پانی تلاش ہمارے پاس نہیں آیا. یعنی ہم نے تلاش کیا لیکن پانی میسر نہ آیا ہمیں. تو ہم کیا ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی, یا رسول اللہ عصر کا ٹائم بہت قریب ہے, عصر کا ٹائم ہو گیا ہے, پانی نہیں مل رہا, یا رسول اللہ اب آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے ڈھونڈو, جاؤ دیکھو کسی کے پاس تھوڑا بہت تو پانی ہوگا ہی ہوگا. تو ایک پیالے میں, جو آج کل ہمارے پاس پیالہ ہوتا ہے, اسی طرح ایک پیالے میں تھوڑا سا پانی لایا گیا. تو نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, اس پیالے کے اندر نا اپنا ہاتھ مبارک ڈال دیا. کیا ہے؟ ہاتھ مبارک ڈال دیا, اور سارے صحابہ کو حکم کیا کہ آؤ یہاں پر وضو کرو. اب اس پانی سے جیسے حضور علیہ السلام کی یہ انگلیوں کے پورے لگے نا اس پانی میں, تو حضور علیہ السلام یہ نکالے تو اس حضور علیہ السلام کی انگلیوں مبارک سے پانی کے پھوارے ابل رہے تھے. کیا ہے؟ پھوارے نکل رہے تھے. اب حضور علیہ السلام جیسے نلکے میں سے پانی نکلتا ہے اسی طریقے سے, اور پانی جاری ہوتا ہے نا چشموں میں سے, اسی طریقے سے حضور علیہ السلام کے انگلیوں مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین حضور علیہ السلام کے انگلیوں والے جو پانی چشمہ جاری ہے اس سے وضو کرتے جا رہے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے نا, جو آخری صحابی تھے نا, آخری شخص تھے, اس نے بھی کیا ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے جو پانی نکل رہا تھا نا, حضور علیہ السلام کی ان انگلیوں سے پانی نکلے اسے وضو کر لیا تھا. اب اس سے کیا پتا چلا کہ جیسے اگر کوئی جاتا ہے تو نماز کا ٹائم شروع ہو جائے نا تب پانی تلاش کرنا واجب ہے, پہلے پانی کو تلاش کرنا واجب نہیں ہے. جب نماز کا ٹائم شروع ہو جائے نا تب پانی تلاش کرنا واجب ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کہیں پر سفر میں ہیں تو پانی, نماز کا ٹائم ہو گیا تو 1 میل کے اندر پانی تلاش کرنا واجب ہے. اگر 1 میل کے اندر آپ نے پانی تلاش نہیں کیا اور تیمم کر کے وضو کر لیا تو کیا ہے, اگر 1 میل کے اندر پانی مل گیا تو آپ کی نماز ہوگی نہیں. اب آپ کو کیا ہے نیا وضو کر کے پھر نماز کو لوٹانا ہوگا. اور اگر آپ نے پانی تلاش کیا یا گمان کیا کہ 1 میل کے اندر پانی نہیں ہوگا, تیمم کر کے نماز پڑھ لی, اگر 1 میل کے اندر پانی نہیں ہے تب تو آپ کی نماز ہو گئی, اور اگر 1 میل کے اندر ہے تب کیا ہے آپ کو نماز دوبارہ لوٹانی ہوگی. اب حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کتنے تھے جنہوں نے حضور علیہ السلام کی انگلیوں مبارک سے جو پانی نکلا تھا اس سے وضو کیا تھا. اب اس میں محدثین کا اختلاف ہے. اب محدثین فرماتے ہیں کہ ٹوٹل جو تھے نا جنہوں نے حضور علیہ السلام کی انگلیوں مبارک سے پانی کا چشمہ جاری ہوا تھا, جو پانی نکلا تھا نا, وہ ٹوٹل کتنے تھے؟ 1500 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین تھے. کتنے؟ 1500. حضور علیہ السلام نے کتنے پیالے میں تھوڑا سا پانی صرف یوں انگلیوں کو ڈبویا تھا, تھوڑے سے پانی سے. اب ان میں سے کتنے صحابہ نے وضو کیا؟ 1500 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین نے وضو کیا تھا. اور محدثین فرماتے ہیں, کوئی کہتے ہیں کہ 800 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین تھے جنہوں نے وضو کیا تھا. اور کچھ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 300 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین تھے جنہوں نے وضو کیا تھا. اور کچھ کہتے ہیں کہ 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین تھے جنہوں نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں مبارک سے جو پانی نکلا تھا اس سے وضو کیا تھا. کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے
اب وہ لوگ کہتے ہیں نا، کچھ لوگ کہتے ہیں بھئی حضور علیہ السلام ہماری طرح ہے، تو آپ ان کے سامنے تھوڑا سا پانی لے کر سامنے رکھیں، ہاں جی میرے نبی علیہ السلام کی طرح، تم کہتے ہو کہ میں حضور علیہ السلام کی طرح ہوں، تو یہ لو پانی کا تھوڑا اور اپنے انگلیوں کے پوروں سے ذرا پانی نکال کر دکھاؤ۔ میرے نبی علیہ السلام تو ایسے ہیں کہ اگر پانی نہ ہو، تھوڑے سے پانی میں اپنی انگلیاں ڈال دیں تو وہ کیا ہے، پانی کے فوارے ابلنا شروع ہو جائے، پانی نکلنا شروع ہو جائے۔ اور یہ پانی ایسا ہے، محدثین فرماتے ہیں کہ دنیا اور مافیا میں جتنے بھی پانی ہے نا، ان سب پانیوں سے افضل والا ہے۔ حتیٰ کہ جو آب زمزم ہے نا، آج جو حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں کیا لاتے ہیں؟ زمزم لاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ برکت کے لیے ہم پیتے بھی ہیں، اپنے آنکھوں پر ملتے بھی ہیں، چہرے پر الگر جسم کے اوپر پانی لگاتے بھی ہیں، کیوں؟ برکت والا پانی ہے۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے نکلا ہوا پانی ہے، وہ برکت والا پانی ہے۔ لیکن محدثین کہتے ہیں یہ پانی جو حضور علیہ السلام کی انگلیوں سے نکلا تھا نا، یہ دنیا اور مافیا میں جتنے پانی ہے، حتیٰ کہ آب زمزم سے بھی افضل و اعلیٰ وہ پانی ہے جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں مبارک سے نکلا تھا۔ ایسا عرفہ و اعلیٰ وہ پانی ہے۔ آج وہ کہتے ہیں نا کہ ہماری طرح حضور علیہ السلام، ہم کہتے ہیں حضور علیہ السلام تو ایسے ہیں کہ اگر انگلیوں سے پانی نکال کر دکھا دے، 1500 سے زائد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس پانی سے وضو کریں۔ اور میرے نبی علیہ السلام ایسے ہیں، اگر چاند کی طرف اشارہ کر دیں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں۔ تم کر کے دکھا دو۔ میرے نبی علیہ السلام ایسے ہیں کہ انگلی سے اشارہ کریں تو سورج باہر آ جائے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھ لیں۔ اگر آپ حضور علیہ السلام کی طرح ہو تو اس طرح کر کر دکھا دو۔ میرے نبی علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ کے وہ فضل و کرم تھا، وہ عنایتیں تھی کہ آپ بھی تو کیا نبی علیہ السلام کی طرح نہ دنیا میں ہے، نہ ہوگا، اور نہ ہی کبھی حضور علیہ السلام کی طرح کوئی آئے گا۔ اور حضور علیہ السلام کے بعد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ ہی بند کر دیا۔ لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، میں کیا ہوں؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا کیا ہوں؟ آخری نبی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی علیہ السلام کا فیض حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔